ہمارے بھائی ہیں بھائی محمد ضیاء اللہ فوجی صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ آپس میں پروگرام بنایا کہ ہم اپنے عالم لے کے آئیں گے، تم بھی۔ تو ہم 3 بندے گئے تھے، ان کی پوری بیٹھک بھری ہوئی تھی، یہ سارے بولنے والے تھے، میں تھا، یہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے ہمارے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ کہتے ہو پاکستان کا نظام طاغوت ہے، اور آپ اسی طرح سکول ماسٹر ہو، آپ نے زند کی چٹی داڑھی آپ کی ہوگی، اسلامیات پڑھا پڑھا کے آپ نے تنخواہیں کھائی ہیں، کہو کہ میں نے حرام کھایا ہے۔ میں نے بار بار اس کو سوال کیا، اس نے کہا کہ تو میری تنخواہ کے پیچھے پڑ گیا، مولوی تجھے میری تنخواہ سے بڑا چیڑ۔ میں نے کہا بھائی جب تم کہتے ہو ہم مولوی تنخواہ لیں تو تم بھڑکتے ہو، تم سکولوں سے گورنمنٹ سے لے لے کے کھاتے رہے ہو، تمہارا کھانا حلال اور مولویوں کا کھانا حرام، یہ تمہاری کہاں سے منطق آ گئی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فرقہ عثمانیہ یا دوسرے مسلم یا مسلمین والے عدم اجرت کے عدم جواز پر قرآن پاک کی یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، سورہ شعراء ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 91 ہے، وہ ان سے اجرت کے منع پر جو ہے یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی یہ آیات اور اس طرح کی جو دیگر آیات ہیں جن کے اندر وما اسألکم علیہ من اجر کے الفاظ آتے ہیں، ان آیات میں کفار سے خطاب کیا گیا ہے، جو دین سے دور لوگ تھے، دین کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ دین کی تبلیغ تمہیں فری میں کی جا رہی، لیکن تم سننا بھی نہیں چاہتے، تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں کیا جا رہا، مانگا جا رہا، تم پھر کیوں جو ہے دین کو نہیں سنتے؟ ایک دوسرے مقام پر سورہ طور کے اندر فرمایا کہ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی علیہ السلام کیا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ وہ تیوان کے تلے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں، یعنی آپ کوئی مانگتے نہیں ہیں، کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، پھر یہ دین کیوں نہیں سننا چاہتے؟ تو مسلمانوں کا معاملہ کفار اور مشرکین سے مختلف ہے۔ مسلمان تو اہل علم کی مالی اور مدد کا جو ہے امداد وغیرہ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں، اور اس کو دین کی خدمت تصور کرتے ہیں۔ ان آیات کے اندر کفار سے خطاب ہے، کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل آیات پیش کی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ فرقہ جس طرح ان آیات کی غلط تشریح کر کے ان آیات کو جن کے اندر یہود کے علماء کو خطاب تھا آج کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، تو یہ آیات ان کے بارے میں امام سدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان آیات میں اہل کتاب کو دنیاوی فائدے کے لیے کتاب کی آیات کو چھپانے اور ان میں تحریف کرنے سے روکا گیا ہے، باقی اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو علماء دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں تو اجرت کوئی حرام نہیں ہے۔ اللہ کے علامہ علوسی روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمٰن علیہ بیان القرآن کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ اجرت کے حوالے سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول عام ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، بہترین کمائی وہ ہے جو کتاب اللہ کے حوالہ سے حاصل کی جائے۔ تو اس لیے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنی کافر قوموں سے معاوضہ نہ لینا یہ حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ نہ مانگنا اور چیز ہے اور حرام ہونا اور چیز ہے۔ ان جو ہے فرقوں نے نبیوں کے نہ مانگنے کو جو ہے عدم جواز کی دلیل بنا لی، تو اس لیے نہ مانگنا اور چیز ہے، حرام ہونا اور چیز ہے۔ حرام اجرت کے حرام ہونے کی ایک دلیل بھی نہیں ہے اس فرقے کے پاس کہ وہ دلیل پیش کریں، تو اس لیے اس فرقے کے اندر خود بھی تضاد ہے، یہ فرقہ خود بھی اپنے معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب اصحاب صفہ آپ دیکھ لیں، ان کو چھوڑ دیں، اب اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، آپ کے 9 10 11 گھر تھے، کہاں سے چلتے تھے؟ جو مال فے ہوتا تھا، اسی طرح جو دیگر بیت المال ہوتا تھا، وہاں سے اللہ کے نبی کے گھر چلتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری کے اندر واضح حدیث ہے، آپ خود فرماتے ہیں، مجھ عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، ان کی جو تجارت تھی، ان کے کاروبار ان کے گھر کے لیے کافی تھی،
لیکن جب سے مسلمانوں کی یہ خلافت کا معاملہ ان کے کندھوں پر آیا تو انہوں نے بیت المال سے مال لینا اور یہ جو ہے معاملات چلانا یہ شروع کر دی۔ بہرحال یہ ان کی علیحدہ ایک منطق ہے، قول فعل میں ان کا تضاد ہے فرقہ کے اندر۔